نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ چیزیں 10 قسم کی ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 کرنسی یعنی روپے پیسے، نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، نمبر 4 غلہ اناج، نمبر 5 تجارتی سامان، نمبر 6 شہد، نمبر 7 اونٹ، نمبر 8 گائے، نمبر 9 بکری اور نمبر 10 پہ دفینہ آ جاتا ہے۔ تو میں تھوڑا تفصیل سے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کب اور کتنی زکوٰۃ ان چیزوں پر دینی ہے۔ جب قمری مہینوں کا 1 سال مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے ان 10 چیزوں پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے کرنسی یعنی روپے پیسے۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنے روپے پیسے جمع ہو جائیں کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں تو پھر آپ کو ان روپے پیسوں پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ جب آپ کے پاس اتنے روپے پیسے جمع ہو جائیں کہ آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ روپے پیسے پر زکوٰۃ سونے کے ایکویلنٹ ہوتی ہے، چاندی کے ایکویلنٹ نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 طریقوں سے اشیاء خریدی جاتی تھی۔ ایک اشیاء کے بدلے اشیاء، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو 2 کلو گندم کا آٹا دیا تو بدلے میں آپ نے 2 کلو چاول لے لیے یا 2 کلو جو کا آٹا لے لیا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو 1 کلو چنا کی دال دیتے تھے تو بدلے میں 1 کلو مسور کی یا مونگ کی دال لے لیتے تھے۔ تو ایک یہ طریقہ تھا، یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء لی جاتی تھی۔ اور دوسرا طریقہ تھا منی میں درم بھی آ جاتا تھا، دینار بھی آ جاتا تھا۔ درم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کے سکے کو کہتے تھے۔ جس شخص کے پاس 20 دینار جمع ہوتے تھے تو وہ ان پر نصف دینار یعنی آدھا دینار زکوٰۃ دیتا تھا، اور وہ 20 دینار 7.5 تولہ سونا کے برابر ہوتے تھے۔ اسی طرح جس شخص کے پاس 200 درم جمع ہوتے تھے تو وہ 200 درم پہ 5 درم زکوٰۃ دیتا تھا، اور جس شخص کے پاس 200 درم موجود ہوتے تھے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتے تھے۔ تو اس دور میں درم اور دینار چلتا تھا، اس لیے لوگ جمع بھی کرتے تھے، ان کے پاس سیب بھی ہوتے تھے۔ تو درم اور دینار، درم چاندی کا سکہ اور دینار سونے کا سکہ تھا۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چاندی کا سکہ جو ہے اس کی ویلیو کم ہونے لگی۔ آپ یہ سمجھیں کہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لیکن دینار جو سونے کا سکہ ہے اس کی ویلیو برقرار رہی۔ یہ ایسی دھات تھی سونا کہ اس کی فیس ویلیو اور ظاہری ویلیو ہر دور میں برقرار رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی، ہزاروں سال پہلے بھی لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح پتہ تھا کہ سونا ایک قیمتی دھات ہے۔ اگر آپ اس کو ہزاروں سال بھی زمین کے نیچے دبا کر رکھیں تو اس کو کبھی زنگ نہیں لگے گا۔ سونا ایک قیمتی دھات ہے، اسی لیے اسے کرنسی کے طور پر یوز کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ سعودی عرب میں
جو ہے وہ دینار یوز ہوتا تھا تو اس سے زیادہ اشیاء مل جاتی تھیں، لیکن آپ کسی دوسرے ملک مصر، کویت یا پاکستان میں وہ سونے کا دینار لے کے آئیں تو کم اشیاء ملتی تھی۔ نہیں، سونے کا سٹینڈرڈ ہر دور میں ہمیشہ برقرار رہا ہے۔ 18ویں صدی میں پھر یہودیوں نے ایک سازش کی اور لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ سونا ہمارے پاس جمع کرائیں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر ہم اشیاء کیسے خریدیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سونے کے بدلے ایک سرٹیفکیٹ یا رسید بنا دیں گے، اس سے آپ اشیاء خریدیں گے۔ تو لوگوں نے ان کے پاس سونا جمع کرانا شروع کر دیا۔ جتنا وہ سونا جمع کراتے اس کے برابر کا ان کو سرٹیفکیٹ یا رسید بنا کے دی جاتی، جس سے وہ اشیاء خریدتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے نوٹ کیا کہ لوگ تو ان سے واپس سونا لینے آتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح پھر امریکہ میں بھی اسٹیٹ بینک بن گیا اور پھر امریکہ میں یہ قانون بھی منظور ہو گیا کہ جو سونا واپس مانگے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اس طرح سونا واپسی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور سرٹیفکیٹ اور رسید اسی سے لوگ اشیاء خریدتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ سرٹیفکیٹ اور رسید کی جگہ پہ کرنسی چل گئی، روپے پیسے۔ پھر لوگ جو ہے وہ روپے پیسے اس کا استعمال کرنے لگے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روپے پیسے ہیں، یہ کرنسی جو ہے یہ سونے کے ایکویلنٹ ہے، چاندی کے ایکویلنٹ نہیں تھی۔ یہ روپے پیسے سونے کے ایکویلنٹ نکلے، اس لیے آپ روپے پیسے پر اس وقت زکوٰۃ دیں گے جب آپ کے پاس اتنے روپے پیسے جمع ہو جائیں کہ آپ 7.5 تولہ خرید لیں سونا۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک اور بھی سازش تھی، وہ بھی کامیاب ہو گئی۔ وہ جو ہیں وہ ڈالر کو سونے پہ زیادہ ویلیو دینا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، اگر آپ سونا خریدنے جاتے ہیں یا سونے کا ریٹ معلوم کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ڈالر کا ریٹ بتاتے ہیں۔ ڈالر ڈیفائن کرتا ہے کہ سونے کا کیا ریٹ ہے، سونے نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ڈالر کا یہ ریٹ ہے۔ اور پھر آپ کسی بھی ملک کا کوئی بھی نوٹ اٹھا کے دیکھ لیں، فار ایگزامپل آپ پاکستان کا بھی نوٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس نوٹ پہ 2 عبارتیں ضرور لکھی ہوں گی۔ ایک یہ کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ، یعنی کہ حکومت پاکستان کی اجازت ہے، ضمانت ہے تو یہ نوٹ جاری ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر یہ نوٹ جو ہے یہ بیکار ہے۔ اسی طرح دوسری عبارت لکھی ہوتی ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبے پہ ادا کرے گا۔ کیا ادا کرے گا؟ سونا ادا کرے گا۔ حامل حاضہ کون؟ وہ شخص جس کے پاس وہ نوٹ موجود ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 5,000 کا نوٹ ہے تو آپ جب بھی مطالبہ کریں گے تو 5,000 کے نوٹ کے برابر جو سونا موجود ہے بینک میں وہ آپ کو دیا جائے گا۔ لوگ مطالبہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ سونا پیچھے ختم ہو گیا ہے، سونا کم ہو گیا ہے، تو لوگ جو ہے نا یہ بس نوٹ چھاپے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اسی لیے اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ باتیں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو روپے پیسے جو ہیں یہ سونے کے ایکویلنٹ ہوتے ہیں، چاندی کے ایکویلنٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنے روپے پیسے جمع کر لیے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید لیں تو زکوٰۃ ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ نے اتنے روپے پیسے جمع کر لیے کہ آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکیں تو سونے کے ایکویلنٹ روپے پیسے پر زکوٰۃ ہوگی۔ جب قمری مہینوں کا 1 سال مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ اس پر 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سونا۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے جو حسن درجے پر ہے، صحیح تو نہیں ہے لیکن حسن درجے پر بیٹھتی ہے، کہ 2 عورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ انہوں نے سونے کے بہت موٹے موٹے کنگن پہن رکھے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان پر زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ جب قیامت کا دن قائم ہو تو یہ کنگن تمہیں آگ کے بنا کر پہنائے جائیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ان پر زکوٰۃ دیا کرو۔ تو اکثر ائمہ کرام تو یہ کہتے ہیں کہ زیورات جو سونے کے ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ یہ کنز ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اکثر ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروریات اصلی کی چیزیں ہیں، خواتین استعمال کرتی ہیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو میں بھی اپنی ذاتی رائے قائم کروں گی کہ زیورات عورتیں استعمال کرتی ہیں، لیکن جن کے پاس اتنے زیادہ زیورات موجود ہوں، سب کانٹیننٹ میں آپ دیکھ لیں، جن کے پاس 7.5 تولہ سے زیادہ سونا موجود ہو، 10 تولے 15 تولے، تو وہ 24 گھنٹے زیورات پہن کے نہیں رکھتی۔ کبھی کبھار کسی بہت قریبی عزیز کی شادی پہ وہ پہن لیں تو پہن لیں، ادروائز وہ انہیں سیونگ کے طور پر رکھتی ہیں، بہت سنبھال کے رکھتی ہیں، نسل در نسل یہ زیورات چلتے ہیں۔ تو سیونگ جو ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ویسے بھی قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو پھر وہ سونا چاندی پگھلا کر تختیاں بنائی جائیں گی جن سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ تو وہ یہی زیورات ہیں سونے چاندی کے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سونے کے زیورات پہ آپ جو ہے زکوٰۃ دیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ سونے کے زیورات اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سے زیادہ موجود ہیں تو آپ انہی میں سے تڑوا کر آپ زکوٰۃ دیں 2.5%۔ ادروائز اگر آپ چاہیں تو آپ روپے پیسے کرنسی کی صورت میں بھی ان پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی جو ہے نا سنار کی دکان پہ لے جائیں زیورات، تو وہ کاٹ نکال کر پھر آپ کو قیمت فروخت بتائیں گے کہ اتنی قیمت ہے، تو پھر آپ حساب لگا لیں، اس میں سے آپ اندازہ کرا کے تو کرنسی کی صورت میں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے چاندی۔ اکثر خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو چاندی کے زیورات جمع کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور اگر کسی کے پاس چاندی کے زیورات اتنے جمع ہوں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی ہو، تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ چاندی کے زیورات پر ضرور زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے غلہ، اناج۔ اچھا، اگر آپ کے پاس زمین موجود ہے تو وہ زمین اگر آپ کے پاس مربوں کی صورت میں بھی ہے، یعنی کئی مربے بھی ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زمین کا وہ حصہ جس پہ اناج اگتا ہے تو اناج پہ زکوٰۃ ہے، اور اناج پہ 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اسی لیے اس کو عشر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کی زمین جو ہے وہ بارش سے سیراب ہوتی ہے یا نہری پانی آتا ہے تو پھر آپ کو اناج میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن اگر آپ جو ہیں وہ ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں تو پھر خرچہ ہوتا ہے، جو ہے پیسے لگتے ہیں، پھر آپ 5واں حصہ زکوٰۃ دیں گے اناج میں سے۔ اسی طرح آگے 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے غلہ، تجارتی سامان۔ غلہ ہو گیا، اس کے بعد تجارتی سامان آ جاتا ہے۔ تو تجارتی سامان اگر آپ نے کسی دکان میں اتنے پیسوں کا مال ڈلوایا ہے کہ ان پیسوں سے آپ 7.5 تولے سونا خرید سکتے ہیں، تو اس پہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی کوئی کریانہ سٹور ہے، اتنا بڑا کریانہ سٹور بھی ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ نے 1 سال کے اندر اتنے روپے پیسے سے سودا ڈلوایا ہے کہ آپ ان روپے پیسے سے 7.5 تولہ سونا خرید سکتے تھے،
تو پھر اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح جو کپڑے کی دکان ہے، اسی طرح میڈیکل سٹور ہے، اسی طرح آپ نے جتنے پیسوں سے ان میں مال ڈلوایا ہے، میڈیکل سٹور میں جتنے پیسوں سے آپ نے دوائیاں ڈلوائی ہیں، کپڑے کی دکان میں آپ نے ایک سال میں جتنے پیسوں سے آپ نے کپڑا ڈلوایا ہے، تو ایک سال میں جتنے پیسوں سے آپ نے اس میں دکانوں میں مال ڈلوایا، ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی، پرافٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کپڑے ایسے ہوتے ہیں بکتے ہی نہیں ہیں، بہت سے سودے ایسے ہوتے ہیں بکتے ہی نہیں ہیں، تو پرافٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ایک سال میں آپ نے جتنے پیسوں کا دکانوں میں سودا رکھوایا ہے، میڈیسن ڈلوائی ہیں یا کپڑا ڈلوایا ہے، ان پیسوں پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر اتنے پیسے بنتے ہیں کہ آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکیں۔ اسی طرح آپ کا وہ گھر جس میں آپ کی رہائش ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس گھر کے علاوہ جس میں آپ کی رہائش ہے، اس گھر کے علاوہ آپ کا کوئی مکان ہے، آپ کی کوئی کوٹھی ہے، آپ کا کوئی گھر ہے جس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہوتے ہیں لوگوں نے بہت زیادہ کوٹھیاں بنائی ہوتی ہیں، سیونگ کے طور پر مکان بنائے ہوتے ہیں، تو پھر ان میں کوئی رہتا بھی نہیں ہے، کرایہ دار بھی نہیں ہے، تو ان پہ جو ہے زکوٰۃ ہے۔ آپ اس کی قیمتیں فروخت لگوائیں گے، اپنے اندازے نہیں مقرر کریں گے کہ یہ 2 کروڑ کی ہے، یہ 3 کروڑ کی ہے، بلکہ قیمتیں فروخت لگوائیں گے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ 3 کروڑ کی کوٹھی ہوگی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 کروڑ کی، جب پتہ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ 2 کروڑ کی ہے۔ تو آپ ان کوٹھیوں پر، ان گھروں پر، ان مکانوں پر قیمتیں فروخت لگوائیں گے، پھر اس پہ جو ہے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تو لیکن اگر آپ کے گھر ہیں، مکان ہیں، وہ خالی نہیں ہے، اس میں کرایہ دار ہیں، تو پھر ان کوٹھیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان مکانوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ کرایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کرایہ دیتے ہیں۔ اگر تو آپ وہ کرایہ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں، پھر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے وہ کرائے کے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور آپ جمع کر رہے ہیں، تو پھر ایک سال مکمل ہونے پر آپ ان پر زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے پلاٹ ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر لوگ بے ایمانی کریں کہ نہیں جی زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ زمین ہے جس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جس پر اناج اگتا ہے، تو یہ پلاٹ جو ہوتے ہیں یہ سیونگ میں آتے ہیں، ان کی قیمتیں فروخت آپ لگوائیں گے اور ان پر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آپ کی کوئی قیمتی گاڑی ہے لیکن آپ کے استعمال میں ہے، چاہے وہ 2 کروڑ کی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ کی ایسی گاڑی ہے جس کو آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اگر تو وہ کرایہ آپ لیتے ہیں ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں، پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ گاڑی پہ جو رینٹ آ رہا ہے آپ جمع کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو آپ نے ایک سال میں پیسے جمع کیے ہیں ان پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح میں چھوٹی چھوٹی اور چیزیں بتا دوں، گھر کے اندر فرنیچر ہے، چاہے وہ جتنا بھی قیمتی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت قیمتی وال کلاک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ڈیکوریشن پیس ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ فریج ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ موبائل ہے، چاہے جتنا بھی مہنگا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ لیکن اگر لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھی تو ضروریات اصلی کی چیزیں ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ استعمال میں آتی ہیں، تو پھر زیورات بھی تو استعمال میں آتے ہیں، ان پہ پھر کیسے زکوٰۃ ہے؟ تو زیورات ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے، عورتوں کے سیونگ ہوتے ہیں، وہ نسل در نسل لے کر چلتی ہیں، تو زیورات کی الگ جو ہے وہ بات ہے، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ سونے اور چاندی پہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان پہ آپ زکوٰۃ دیں، یہی بہتر ہے، لیکن یہ جو گھر میں استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بڑے بڑے ہوٹل کے بھی لوگ مالک ہوتے ہیں، بڑے بڑے میرج ہال، ریسٹورانٹ، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان میں جو پرافٹ آتا ہے سالانہ،
اس سالانہ پرافٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے میرج ہال کے جو ہے نا وہ کروڑوں میں سالانہ پرافٹس ہوتے ہیں، تو پرافٹس جو ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے، ہوٹل پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی کوئی بائک ہے جتنی بھی مہنگی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو۔ تجارتی سامان بھی ہو گیا۔ اس کے پاس بعد آ جاتا ہے شہد۔ تو شہد یہ استعمال کی چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس 10 مٹکے شہد کے موجود ہیں تو پھر وہ 11واں مٹکا زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے اونٹ۔ تو اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن جیسے ہی اس کے 5 اونٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک نارمل بکری جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ میں اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہی کیونکہ لوگ یہ زیادہ چیزیں رکھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اونٹ کے بعد آ جاتی ہے گائے۔ یہ گائے اور بھینس کا ایک ہی معاملہ ہے۔ جس کے پاس 30 گائے ہیں یعنی 30 کوز، تو وہ 30 گائے پہ جو ہے 1 سال کی بچڑی یا بچڑا زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ بچڑی بچڑا جس کی 1 سال عمر مکمل ہو جائے اور دوسرے سال میں ہو تو پھر وہ بچڑی یا بچڑا زکوٰۃ دے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بکری۔ یہ بکری اور بھیڑ یہ ایک ہی چیز ہے۔ جس کے پاس 40 بکریاں جمع ہوں، 40 بکریاں ہوں، پھر وہ 40 کے بعد ایک نارمل بکری جو ہے وہ زکوٰۃ کرے گا۔ پھر 10ویں نمبر پہ آ جاتا ہے دفینہ۔ تو دفینہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے دور میں تھا کہ لوگ اپنے قیمتی زیورات یہ جو دفینہ ہے اس پہ سب سے زیادہ زکوٰۃ ہے۔ اس پہ 20واں حصہ ہے، یعنی 100 میں سے آپ نے 20 روپے دینے ہیں۔ تو چاہے وہ زیورات ہوں، چاہے کوئی قیمتی چیز ہو یا معدنیات ہوں، اگر آپ کو وہ ملیں گے تو پھر آپ اس پہ 20واں حصہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ 10 چیزیں تھیں جن پر زکوٰۃ ہوتی تھی، اب بھی ہے۔ مثلاً پہلے نمبر پہ کرنسی میں نے آپ کو بتائی، دوسرے نمبر پہ سونا، تیسرے نمبر پہ چاندی، چوتھے نمبر پہ اناج غلہ، نمبر 5 پہ تجارتی سامان بھی بتایا، نمبر 6 پہ شہد، نمبر 7 پہ اونٹ، نمبر 8 پہ گائے، نمبر 9 پہ بکری اور نمبر 10 پہ دفینہ۔ یہ 10 چیزیں ہو گئی جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہم زکوٰۃ گن کے نہیں دیتے، ہم تو بے حساب دیتے ہیں، تو یہ بے ایمانی مت کیا کریں۔ آپ زکوٰۃ گنتی کر کے دیں، کیونکہ اگر آپ کی طرف پیسے زکوٰۃ کے رہ جائیں، آپ نے کم زکوٰۃ دی ہے، تو پھر قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو پھر آپ سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہیں۔ قمری مہینوں کا 1 سال مکمل ہونے پر وہ زکوٰۃ ضرور دیں گے۔ تو جس طرح لوگ فرض نماز ہے پڑھتے نہیں ہیں، اسی طرح لوگ بہت کم ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو ضرور دینی چاہیے اور گنتی کر کے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔